الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وكلام الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. معزز سامعین، آج ہم ایک تربیتی تعلیمی اصلاحی اسلامی پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ جو بندہ اس کو توجہ اور غور سے سنے اور سمجھے وہ اسے آگے بھی پہنچانے کا اہل بن سکے. کم از کم اپنے اہل خانہ تک، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اور پھر آگے جس قدر بھی آپ کو اللہ توفیق دے. کیونکہ یہ دین کی دعوت دینا، دین کو آگے پہنچانا، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے. کیونکہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت میں. آپ خاتم النبیین ہیں، تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا کرتا تھا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا یا قوم اعبدوا اللہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. لیکن یہ جملہ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یا قوم نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان. کیونکہ آپ کی بعثت تا قیامت کے لیے ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اس وقت تو ایک وقت میں 2 3 4 نبی بھی ہوا کرتے تھے، اور اب جب دنیا کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اس وقت تو صرف گوٹھے اور دیہات ہوتے تھے. اب اتنے بڑے بڑے شہر کراچی جیسے اور بمبے جیسے اور واشنگٹن، اور اندازہ لگائیں آپ کتنی دنیا ہو گئی. اور نبوت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اس کو ختم کر دیا. تو یہ کام اس امت کے ذمہ رب نے لگایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم خیر الامم ہو. تو پھر تو بھیجے ہی لوگوں کے لیے گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو جب ہم نے یہ کام نہ کیا جس کے لیے ہم آئے، رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ میں نے تمہیں وفا اس لیے کیا ہے کہ تم یہ کار نبوت کرو گے. نبی اب کوئی نہیں آئے گا، یہ کام تمہارے ذمہ ہے. اور ہمیں ساری زندگی 2 روٹیوں سے فرصت نہ ہو، گھر کے کاموں سے فرصت نہ ہو، تو کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس سے پہلے بھی کہ قرآن لے لیں، قرآن سامنے رکھیں، تاکہ آپ جو ہے اس کو آگے پھیلا سکیں، پہنچا سکیں. وہ آپ کی مرضی ہے، وہ رکھیں یا نہ رکھیں. میں نے صرف حجت قائم کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ کل روز قیامت یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں تھا. یہ رب پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. حضور فرماتے ہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں پائے گا جب تک اللہ رب العزت نہیں پوچھ لے گا عمر کس کام میں کھپائی، جوانی کہاں لگائی، روزی کہاں سے کمائی، خرچ کیسے کی، اور اپنی معلومات کے مطابق کتنا عمل کیا. کیا جواب ہو؟ میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ المؤمنون کی شروع کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کی شروع کی تقریباً 10-11 آیات آج آپ تک ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر اپنی مثال کے مطابق، میں دین کا ادنا طالب علم ہوں،
آپ توجہ فرمائیں، قد افلح المؤمنون، قد جو ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے، جہاں لفظ قد آ جائے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں تاکید در تاکید کرتا ہوں، تو قد تاکید کے لیے آتا ہے، قد افلح المؤمنون، تاکید بے شک فلاح پا گئے وہ مومن۔ لفظ فلاح عربی کا لفظ ہے، اہل عرب کے لغت کے اندر علماء نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں۔ یہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دو جہان کی کامیابی اور کامرانی۔ اب یہ کامیابی کامرانی دو جہان کی کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لگے ہوئی ہیں صرف دنیا کے لیے۔ اس جہان کے تو اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس کو آخرت یاد ہو، اور جس سے بھی آخرت میں یاد آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ جو پریشانیاں اور بدحالیاں ہیں، یہ جو ناگفتہ بے حالات سے ہم اب گزر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے کارنامے ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن بھرا پڑا ہے جگہ جگہ کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ یہ ثبوت دیے ہیں کہ دین پر عمل کرو گے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دین پورا تو بہت وسیع ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے بنی آدم تو نماز کی حفاظت کر۔ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے اے بنی آدم تو نماز کی حفاظت کر لے، میں تجھے جمیع آفات و بلیات سے بچا لوں گا، اور تجھے وہاں سے روزی دے دوں گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رات کو سویا ہوگا، بادل کے کڑکنے کی تجھے آواز بھی نہیں سناؤں گا، تو صبح اٹھے گا تیرے کھیت کو پانی مل چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کتنے ہیں محلے میں نگاہ ڈالا کریں ذرا جمعے کے دن، جو جمعے کے دن آتے ہیں یہاں فرسٹ فلور بھی بھر جاتا ہے، یہ سین بھی بھر جاتا ہے، پوری مسجد آباد ہو جاتی ہے، اور 5 کا کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نماز ہی نہیں ہے، جو بہت بڑی نشانی ہے ایک مومن کی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی محلے کا وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی کھربو پتی، اربو پتی یہ کہہ دے کہ دیکھ میرے گھر میں 5 چکر لگا لیا، صرف میرا گھر تیرے گھر کے قریب ہے، مسجد ہر آدمی کے قریب ہوتی ہے نا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا نا، اس آدمی کا اتنا ہی فاصلہ ہو گھر سے، اور وہ کہے کہ میں جانوں اور تیرے سارے معاملات جانوں، تیرا خرچہ، تیرے بچوں کا خرچہ، تیری اہلیہ کا خرچہ، تیرے جتنے اخراجات ہیں، تو نے صرف میرے گھر تک آنا ہے 5 دفعہ، ہم سارے کام چھوڑ کے لگ جائیں گے، 5 دفعہ نہیں ہے 10 دفعہ جائیں گے وہاں پر۔ خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں تمام مشکلات سے بچا لوں گا، تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، میں تمہاری دنیا بھی آباد کر دوں گا، تمہیں وہم و گمان میں نہیں ہوگا جہاں سے میں تمہیں عطا کروں گا، تم آؤ میرے در میں، 5 وقت میرے مہمان بنو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ گویا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ 5 وقت اللہ میزبانی کرنے والا، اور جتنی دفعہ اللہ کے گھر میں آئے گا لبروز معاشر رب تعالیٰ اتنی بار دیدار کرائے گا، اپنی زیارت کرائے گا، پرواہی نہیں۔ اس چودھری کے ہاں 10 دفعہ جائیں گے،
اور رب تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ تو میں آپ کے رغبت کے لیے چند باتیں کہی ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں رب کائنات نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا، بہت بڑا۔ پہلے جملے میں تو فرما دیا، کیونکہ وہ فاطر فطرت ہے، جانتا ہے ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے فلاح، کامیابی۔ تو میں نے کہہ دیا کہ دنیا کی کامیابی تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، سارے چاہتے ہیں، جوان ہے، بوڑھا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو دنیا کی پرواہ نہ کرے اور آخرت کی کامیابی کا متمنی ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ جس نے آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے محنت شروع کر دی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو میرا مصالحہ ہے میں اس کی بنیاد پر کہ اللہ آپ کی دنیا آباد کر دے اور آخرت بھی آپ کے سمجھ جائے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی بات، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، عجز، عاجزی، فروتنی، خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہوتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈرنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، میری شارک سے قریب ہے، میں اس کی عبادت میں لگا ہوں، میں نے اپنی توجہ اور کہیں نہیں لے جانی۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تو ایسی آواز محسوس ہوتی کہ جیسے ہنڈیا آگ پہ رکھی ہوئی کھولنے لگ جائے نا۔ آقا کی جو قلبی کیفیت ہوتی تھی، اس رونے کو روکتے تھے، اور جناب ہم اللہ اکبر کریں اور ہم بازاروں میں گھومتے رہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہو، تو ایسی نماز مطلوب نہیں۔ نماز خشیت والی پہلی شرط، دو جہان میں فلاح کے لیے، دو جہان میں کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ رب نے لگائی کہ 5 وقت کی نماز ہو اور نماز میں خشوع ہو۔ ایک ہوتا ہے خضوع، ایک ہوتا ہے خشوع۔ خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے اور خشوع کا تعلق باطن سے ہے، اس کی قلبی کیفیت، اللہ کا ایسا ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، مجھے انسان کی شکل دینے والا، جانور بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں، کیا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ مولا انسان بنانا، اشرف المخلوقات میں سے بنانا، مومن کے گھر میں پیدا کرنا، اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا کرنا، اپنے معبود کو امتی بنانا؟ انبیاء نے دعائیں کی ہیں حضور کو امتی بننے کے لیے، کتنے اس کے انعامات ہیں، کتنی اس نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، اور ہم ان کے جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ اس تصور کو نماز کے حالت میں قائم رکھیں، اللہ کی طرف توجہ ہو، رونا آئے تو بہت اچھا۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین حضور کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، انسان جتنے عمل کرتا ہے وہ لکھے جاتے ہیں سوائے ایک عمل کے، وہ جو آنسو بہاتا ہے اللہ کی خشیت کے ساتھ، اس کو ہم نہیں لکھ سکتے، یہ تو رب ہی اس کا بدلہ دے گا۔ وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کی کسی نعمت کے تصور سے، اس کی عبادت کے تصور سے، اور عبادت حقیقت میں وہی عبادت ہے۔ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اس کے کافی حصے اور شعبے ہیں۔ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، سوال کیا علیہ السلام یا رسول اللہ،
مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ ایمان اسلام تو آپ سمجھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان عام الفاظ میں بتا دوں کہ چوٹی کی نیکی، خوبصورت ترین نیکی، اعلیٰ ترین نیکی۔ بس احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کرے کہ جیسا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یوں نہ ہو سکے تو یوں تو کر کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ عبادت کی دو شکلیں۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے بندہ کھڑا ہو تو ان دو تصورات سے باہر نہ ہو۔ ایک تو یہ سوچ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے اور ایک بندہ کھڑا ہو جائے سامنے اور کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تجھے، ذرا پڑھ میرے سامنے نماز، تو کیسی نماز پڑھے گا؟ خالق ہمارے ساتھ ہے، کیا رکھ کے قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، تو کر کیسے رہا ہے؟ میں بھی اسے یاد ہوں یا نہیں؟ اور ہمارے خیالات کہیں کے کہیں ہوں، بازاروں میں گھوم رہے ہوں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھنے والا آدمی جو ہے نا، وہ آپ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو دیکھے گا کہ رکوع کیسا کیا، سجدہ کیسا کیا، قیام کیسا کیا، لیکن وہ دل کو نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا خالق تو دل کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہوں اور نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں، میری نگاہ تو تمہارے دل پر ہوتی ہے، تمہارے قلب پر ہوتی ہے۔ اللہ کی نگاہ تو ہمارے قلب پہ ہوتی ہے۔ فرمایا نہ میں زمین میں سما سکا نہ آسمانوں میں سما سکا، سما گیا تو مومن کے دل میں سما گیا۔ تو اس وقت توجہ اللہ ہو کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہمارا ایمان اس پائے کا ہو جائے کہ گویا میرا رب موجود ہے، میں اس کو گویا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری کائنات کے یہ آثار، یہ آیات، یہ جو بتا رہی ہے کہ کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، قادر و قدیر۔ لہذا اس تصور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ اوپر دیکھیں نہ نیچے دیکھیں، ایک جگہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ قیام کیا ہوا تھا سجدے کی جگہ، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، جھکا ہوا ہو، عاجزی ہو۔ عزیزہ گرامی، اللہ پا گیا وہ بندہ، وہ مومن جو خشیت اختیار کر، ہم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی بات آخرت کی کامیابی کے لیے، جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں، ان آیات کو جو فرمایا 7 باتیں ہیں، یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی ابھی، 7 کام جو کر لے رب نے فرمایا میں اس کو جنت الفردوس عطا کروں گا۔ نہ میں اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا، وارث بنا دوں گا۔ اور جنت الفردوس کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جس کو اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ اپنے دستے قدرت سے سجاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو رب سجائے۔ یہ دنیا ہمیں کتنی خوبصورت لگتی ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ساری دنیا کی حقیقت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دے، اس کی پھر جنت کیسی ہو؟ اور جس کو خود اپنے ہاتھوں سے سجائے گا وہ جنت کیسی ہو؟ اور 1-2 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات، سکون ہی سکون، نعمتی نعمتیں، چھوٹا جنتی جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے، مومن ہوگا، شاید کلمے کے علاوہ اس کی کوئی نیکی نہ ہو، اس کو 10 دنیا کے برابر گھر اٹھا دیا جائے، 10 دنیا کے برابر۔
وہ منہ سے مانگے گا، رب پوچھے گا جنت میں کتنا بڑا گھر دے دوں، جنت اس کو پہلے دکھائی جائے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ کہے گا اتنی بڑی جنت، رب پوچھے گا مانگ، مولا ساری دنیا جتنی دے دے، ہوگا بڑا عقل مند، جتنی ساری دنیا تھی اتنا گھر جنت میں دے دے۔ رب فرمائے گا کہ میں نے تجھے 10 زمینوں کے برابر جنت میں گھر دے دیے، داخل ہو۔ یہ وہ جنتی ہے، 2 دنیا کی عورتیں اور 70 حوریں اس کو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور 80,000 غلمان جن کو اللہ وہاں پیدا کرے گا اپنی قدرت سے، جو ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے، جنتی بھی جوان ہوں گے، وہ غلمان بھی جوان ہوں گے۔ اللہ نے ان کی آنکھ کی خوبصورتی کو بیان کیا، جو خدمت کرنے والے ہوں گے 80,000 ایک آدمی کے لیے، ایک گھر کے لیے۔ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کون سے گھر آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اب یہ آنکھیں بند ہو جائیں تو قبر بھی ہمیں منو مٹی کے نیچے ہوگی۔ میرے دوستو، خدا را سوچئے، فکر کیجئے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ غریب دیکھے تو حالت بڑی ناگفتگی تھی۔ آج بھی آپ کو اس دور میں بھی نظر آ جائیں گے تو گلہ کیا، جلالی بہت تھے نا، مولا کریم تم نے اپنے بندوں کو خود ہی پیدا کیا، اور پھر ان کی یہ حالت، ان کی یہ بھوک، ان کی یہ غریبی، کوئی دولت میں کھیل رہا ہے اور کسی کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ ذرا جنت سے پردہ ہٹاؤ اور موسیٰ کو دکھاؤ۔ پردہ ہٹایا، بولا کس کے لیے یہ گھر؟ فرمایا موسیٰ جن کی شکایت کر رہا ہے، جن کو دنیا میں غریبی اور مسکینی دوں گا اور صابر اور شاکر ہوں گے تو جنت میں یہ گھر ان کا ہے، جہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کے تو آج ہے اور کل نہیں ہے، ایک دن ہے یا 10 دن یا 100 یا 50، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قسم کھائی، مولا تیری عزت و جلال کی قسم، جس کے لیے یہ گھر ہے، اگر دنیا میں اتنی تکلیفیں آئیں کہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے ایک ایک بوٹی کر دیں اور ان بوٹیوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھریں تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں، جس کے لیے یہ جنت ہے۔ میرے دوستوں کو وجود ہے، وہ گھر تیار ہے، صرف ہماری آنکھوں سے وہ رب نے کی ہے کہ رب کو ایمان بالغیب پسند ہے، بن دیکھے ایمان لاؤ، بن دیکھے مان جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 7 کام کر لو، 5 اور 2 7۔ پہلا کام کیا کہ نماز پڑھو تو توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کو یاد کرتے جائیں، نماز پڑھو تو توجہ اللہ کی طرف ہو۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مشاہدہ کر رہا ہے، میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دلوں کو بھی جانتا ہے، اور میں بازاروں میں گھومتا رہوں، اس کی طرف توجہ کرنا۔ اس کے بعد دوسری، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے بچیں گے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ جتنے گناہ ہیں سارے لغو ہیں، بہت بڑے، لیکن کم از کم لغو وہ ہے کہ ایسا کام جو نیکی بھی نہ ہو اور بدی بھی نہ ہو، نہ اس پر ثواب ہو نہ عذاب ہو۔ جیسے کوئی فضول گفتگو کر لے، ڈرامہ آ رہا ہے، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے گیم کھیل جو ہے کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی ایسے گفتگو لا یعنی جس کا نہ ثواب ہے اور چلو عذاب بھی نہ صحیح، یہ کم از کم ہے۔ اس کے اوپر پھر جو بڑھتے جائیں گے، اور پھر گناہ اور گناہ کبیرہ، پہلے صغیرہ پھر کبیرہ، پھر اکبر الکبائر۔ کبیروں میں سب سے بڑا کبیرہ نماز کا ترک کرنا، اکبر الکبائر۔ کبیروں میں، کبیرے گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ نماز کا ترک کرنا، نماز پہ چھوڑ دینا۔ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، حضور نے فرمایا وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ 80 سال ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں حقب میں 80 سال ہوتے ہیں، وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو بہت بڑا لفظ میں پڑھنے والا ہے، وہ کام کہ جس کے کرنے سے گناہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، وہ بھی لفظ کیوں، اور اس کی پوچھ ہوگی۔
سخت پوچھ ہوگی اور سخت مصیبت میں بندہ گرفتار ہوگا۔ حضور نے حدیث میں فرمایا میرے صحابہ مصیبتیں تو بہت ہیں، المصائب و کثیرہ والعالم مسائل، تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ذہاب الوقت بلا فائدہ، جس نے دنیا میں کوئی وقت بے فائدہ گزار دیا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ تھا اس میں، نہ آخرت کا کوئی فائدہ تھا، جس نے یہ کام دنیا میں کیا اس پر قیامت کے دن گویا اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا میں ایسی کوئی مصیبت نہیں۔ کیوں؟ وہ جب اس وقت جو اس نے ضائع کر دیا ہے، اس میں نہ نماز پڑھی ہے، نہ اللہ اللہ کیا ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کیا ہے، نہ کوئی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے جائز کام کیا ہے۔ دنیا کا کوئی جائز کام کرے تو اس میں بھی بچ جائے گا اس مصیبت سے، لیکن دنیا کا کوئی جائز کام بھی نہیں تھا، خواہ مخواہ کا وقت ضائع کر دیا، تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ وقت ضائع نہ کرتا، اللہ اللہ کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، استغفار کر لیتا۔ ایک منٹ کے اندر آپ 100 دفعہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی کوئی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کاؤنٹ کیا ہے، لا الہ الا اللہ میں 1 منٹ کے اندر 100 پڑھ لیتا ہوں۔ تو بتائیے کہ اگر 1 منٹ وہ میں ضائع کروں اور 1 منٹ میں میں نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضور نے فرمایا 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہو اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہوگا۔ اور وہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں ہنسی کے اندر، مذاق کے اندر، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کھیل تماشے، اس کو ہنسا دو اس کو ہنسا دو، رسالے پڑھ لو، ناول پڑھ لو، ادھر ادھر کی باتیں کر لو۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ وہ بندہ بھی کامیاب ہوگا، جنت الفردوس کا مالک وہ بھی بنے گا۔ پہلا کام تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ نماز میں توجہ اللہ، خشوع اور خضوع، عاجزی، تواضع، خشیت، اور دوسرا کام لغزیات کو چھوڑنا، فضول وقت ضائع نہیں کرنا۔ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اور یہ ایسی مثال ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 5-5 ہزار کے نوٹ پھاڑتا جا رہا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، 5-5 ہزار کے نوٹ پھاڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے؟ ہم اس سے بڑے پاگل ہیں جو ایک ایک لمحے کو ضائع کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں نہیں گزار رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نقصان تو دنیا میں نظر آ رہا ہے نوٹوں والا، وہ نقصان کل نظر آئے گا جی اٹھنے کے بعد، قبر سے بیدار ہونے کے بعد۔ تو پہلا کام بار بار ریپیٹ کروں گا، 7 کام کر لو جنت الفردوس کے وارث۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، آگے آئے گا۔ پہلا کام توجہ اللہ سے نماز پڑھنا 5 وقت۔ نمبر 2، جو لفظ چیزیں ہیں فضول بے فائدہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد تیسرا کام والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے ایک اور شرح بھی اس کی ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ ہم جو ہمارے جو تزکیہ بولتے ہیں، تزکیہ نفس، وہ اسی سے نکلا ہے، یعنی ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ لفظ زکوٰۃ ہوئی ہے کیونکہ زکوٰۃ دے کر بندہ پاک ہو جاتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک ترجمہ اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے میں اور نیکی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس میں پورا دین آ گیا۔ اور پھر زکوٰۃ بھی جو ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ 3 کام ہو گئے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ
کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ بدکاری سے بچتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، بڑی پیاری حدیث ہے، دل کے کانوں سے سنیں. میرے صحابہ 2 کام کی ضمانت دو مجھے. ایک اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، ایک زبان کی ضمانت دو، اور ایک وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ. ان 2 کی مجھے ضمانت دے دو، اس کو مس یوز نہیں کرو گے. زبان کے گناہ، جھوٹ، غیبت، بہتان اور پتہ نہیں کیا کیا، صبح سے لے کر شام تک. اسی زبان سے کلمہ نکالتا ہے بندہ، کفر میں چلا جاتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، غیر مسلم اسلام میں آ جاتا ہے. اس کی حفاظت کرو گے، اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے. یعنی وہ تمام گناہ سے بچو گے جو زبان سے انسان اختیار کرتا ہے. اور ان 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ سے جو فحشی کا ارتکاب ہوتا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہوتا ہے، مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف 2 کام، شرمگاہ کی ضمانت، زبان کی ضمانت، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنے کام ہو گئے؟ ساتھ ساتھ یہ تفصیل اللہ نے خود ہی قرآن میں بعد جگہ قرآن جو ہے تفصیل پیش کرتا ہے. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی عورتوں کے. اور وہ لونیاں وہ آج نہیں ہیں. پرانے دور میں، حضور کے دور میں بھی تھی، جب جنگ ہوتی تھی تو کفار کی جو عورتیں جو یا مرد ہوتے ہیں وہ بن جاتے غلام، اور عورتیں جو ہے وہ کنیزیں بن جاتی تھیں. وہ حضور پاک یا کوئی بھی سپہ سالار جو بھی خلیفے بعد میں آئے تو وہ جس کو دینا چاہیں وہ اس کو دے دیتے تھے. یہ تو لے لے، یہ تو لے لے. تو وہ ان کے خادم ہوتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، وہ عورتیں بھی اور مرد بھی. تو آج وہ دور نہیں ہے، انسان آج کل نہیں بک رہے. واللہ عالم سو کہیں زمین پر بک رہے ہوں تو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ تمہاری عورتیں یا تمہاری کنیزیں وہ تمہارے لیے جائز ہے، اپنی حاجت ان سے پوری کرو، لیکن اور طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. لیکن آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے ہٹ کے جو رستے اللہ نے جائز بنائے ہیں، شادی کرو، حضور کی سنت ہے، وہ سب جائز ہے. بلکہ شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو کبھی، یا سنی ہو تو یاد نہ ہو کہ ایک دفعہ یہ موضوع تھا حضور کے سامنے، تو صدقے کی بات ہو رہی تھی. تو جو لب لباب حدیث کا حضور نے فرمایا گویا اپنی عورت کے پاس مرد کا جانا یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیوی کے پاس مرد کا جانا یہ بھی صدقہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور تشریح کر دی، فرمایا جب وہ مرد اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت کے پاس جاتا تو گناہ ہوتا نا؟ ہاں گناہ ہوتا. فرمایا جب وہ گناہ ہے تو یہ ثواب کیوں نہیں؟ یہ بھی ثواب ہے. اللہ نے ہماری مومن کی دنیا جو ہے نا، ہم نے دنیا بنائی ہوئی ہے، یہ سب دین ہے. آپ کھانا بھی کھائیں تو اس نیت کے ساتھ کھائیں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں کھاؤں گا تو عبادت میرے جسم میں طاقت کہاں ہوگا؟ میں رات کو قیام کیسے کروں گا؟ دن میں نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ بچوں کے لیے روزی کیسے کماؤں گا؟ وہ آپ کا ایک ایک لقمہ عبادت میں لکھا جائے گا. آپ مزدوری کریں 8 گھنٹے اور نیت یہ ہو کہ اپنے ماں باپ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو اللہ کے علاوہ بے نیاز کرنے کے لیے میں حلال کماؤں گا. آپ کے 8 گھنٹے اللہ کی عزت کی قسم عبادت میں لکھے جائیں گے. صرف عبادت نہیں، حضور نے فرمایا گویا جہاد کر رہا ہے، جو حلال روزی کمانے کی محنت کر رہا ہے، یہ جہاد ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال روزی کمانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، تو اے اللہ مجھے حلال کماتے کماتے موت دے دیں. کہ جہاد کی موت شہادت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں
یہ دنیا ہم نے بنا رکھی ہے، دنیا کو بھی ہم نے دین بنانا ہے اپنی نیت سے، اپنے عمل سے۔ تو فرمایا کہ ان سے ہٹ کے اپنی بیوی کے پاس جائے، ٹھیک ہے، کنیز کے پاس جائے، ٹھیک ہے، جو کنیز میں نے عرض کیا اب ختم ہو گئی، ایک یہی طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ توفیق بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس استطاعت بھی ہے، وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے 2 کر لے، 3 کر سکتا ہے 3 کر لے، 4 کر لے، لیکن غیر عورت کے پاس نہ جائے، یہ اس کو اجازت دی ہے۔ پھر جو اس سے ہٹ کے کرے گا تو فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے، ان کی پکڑ ہو۔ اور اس کے بعد والذین ہم، یہ اچھا یہ کتنی باتیں ہو گئی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نماز میں خشیت، خشوع، توجہ اللہ، عاجزی، انکساری، رونا، کب کبھی آ جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور، پہلی بات۔ دوسری بات کہ لغو باتوں کو، فضول چیزوں کو چھوڑ دینا، باتوں کو چھوڑ دینا، فضول کام نہ کرنا جن کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ سخت حساب ہوگا اور سخت تکلیف ہوگی۔ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ٹائم کیوں ضائع کیا، کیونکہ بندہ خود وقتی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ایک لمحہ بھی جو ضائع کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ پیدا کیا رب تعالیٰ نے عبادت کے لیے۔ ہاں رات کو ہم سوتی ہیں وہ ہماری مجبوری ہے تو آسانی فرما دی، حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ ویسے عبادت ہو گئی سوتے ہوئے بھی، اور دن میں آپ نے کام کیا، محنت کی، آپ نے حرام نہیں کمایا، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا۔ اور یاد رکھنا میری اس بات کو کہ جب تک لقمہ پیٹ میں حلال کا نہیں ہوگا بندے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہہ رہا ہے اے رسولوں کے گروہ کھاؤ حلال روزی تاکہ عمل کرو اچھا۔ یہ ربط بتا رہا ہے کہ روزی حلال نہیں ہوگی تو عمل نیک نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مومن کی خوراک حلال ہے، طیب ہے۔ ایک چیز کی نفسی حلال ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے عمل سے حرام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کا گوشت ہے، آپ مارکیٹ سے لائے، گائے کا گوشت حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، لیکن آپ نے جو پیسے دیے وہ حرام کے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں، یا تو جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ فی نفسی حرام ہے، اور یا جن پیسوں سے خریدی جا رہی ہے وہ حرام کے، تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو میرے دوستو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو خشیت نماز میں، نمبر 2 لغویات سے بچنا، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، یا اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لینا، دل کا تصفیہ کر لینا، نفس کا تزکیہ کر لینا، پاک اور صاف کر لینا گناہوں سے، نمبر 2، اور نمبر 3 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور نمبر 4 والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کرنا، جیسے آج کل اللہ ماشاء اللہ، اچھا جی میں آ جاؤں گا، فکر نہیں کرنا، دل میں ہے جانا کتنے ہے، 1000 روپے ادھار دے دو میں کل دے دوں گا، دینے کس نے ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک سودا کیا، ایک اونٹ کا سودا ہوا، اور صحابی نے کہا کہ میں ابھی گھر سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ مڑ کے بھول گیا، اور حضور 3 دن وہاں کھڑے رہے، 3 دن حاجت بشری کے لیے، نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص وہاں سے گزرا، حضور نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا،
میں آج 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ تو وعدہ کر کے گیا تھا، میں اپنے وعدے پر کھڑا ہوں۔ اے محمد آپ اس دن سے کھڑے ہیں 3 دن سے؟ ہاں میں نے تم سے وعدہ کر لیا۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ وعدہ کرو تو وہ وعدہ ہوتا ہی اس لیے تاکہ نبھا نہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو 3 کام کرے، ایک وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، نمبر 2 رشتہ توڑے، قطع رحمی کرے، اپنے حدیث و خاندان سے ناراض ہو جائے، ہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، حرام ہے ناراض رہنا 3 دن سے زیادہ، اور فسادی بندہ۔ فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، ان پر لعنت ہے، لعنت بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اس میں آ گیا ایک، یہاں پر کیا ہے؟ امانت۔ اللہ اکبر۔ وعدہ اور امانت، اس میں ایک وعدہ ہے، وعدہ جب پورا نہ کرے، اور دوسرا جب قطع رحمی کرے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہے، ناراض ہو جائے 3 دن سے زیادہ، اور تیسرا فسادی بندہ، بار بار پہ لڑنا شروع کر دے، گالی گلوچ پہ آ جائے۔ یہ ایک اور روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، ایک میں ہے کہ 3 نشانیاں ہیں۔ 3 کون سی ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، امان رکھی جائے تو بدعمتی کرے، اور وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور ایک میں ہے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کو اترا جائے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وعدہ خلافی بھی منافق کی نشانی ہے، اور امانت داری۔ امانت داری ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس کی جو امانت دار نہیں، اس کا دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے دین کی کیا اہمیت رہ جائے گی اگر ہم بددیانتی کریں؟ اب امانت کا موضوع بڑا وسیع ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت، یہ آنکھ امانت، یہ کان امانت، یہ پاؤں، یہ ہاتھ امانت، ہمارا مال امانت، اولاد امانت، گھر امانت، سب کچھ امانت، سب کچھ اس کا ہے۔ تو جو اس کو غلط استعمال کرے گا، مکان اتنا کافی ہے جس میں سر جھکا سکے، گرمی سردی گزار سکے، یہ ڈیکوریٹ کرنا، حضور نے فرمایا جس نے ضرورت سے زیادہ مکان بنایا، قیامت کے دن وہ اس کے کاندھوں پر لادا جائے، اٹھائے اس بدن کہ تاکہ دیکھنے والا کہے کیسا بنگلہ بنایا ہے، کیسی کوٹھی بنائی ہے، جو دکھانے کے لیے بنائی ہے۔ اٹھانا پڑے گا اپنے کاندھوں پر، اپنے جسم پر قیامت کے دن۔ یہ سب امانت ہے۔ وہ دولت جو لگائی وہ میری نہ تھی، وہ دولت اللہ کی امانت تھی، میں نے غلط استعمال کیا ہے۔ میں نے حضور کے مکان کو نہیں دیکھا، میں نے صحابہ کے مکان کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے اس دور میں مدینے میں نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ گولوں سے مکان بنتے، مٹی کے گولوں سے۔ حضور مسجد قباء کی طرف گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رستے میں ایک مکان دیکھا پتھروں کا بنا ہوا۔ پتھر تو آپ جانتے ہیں سعودیہ کے اندر بہت پتھر ہے، پتھر کے مکان بنا دیے، مٹی، سیمنٹ سے نہیں، وہ سب تو سیمنٹ تھا ہی نہیں، مٹی لگا کے اوپر پتھر، پھر مٹی، پھر پتھر۔ تو حضور وہاں کھڑے ہو گئے، پوچھا یہ مکان کس نے بنایا؟ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے بنایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے آثار بدل گئے، ہم نے محسوس کیا کہ حضور نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس مکان بنانے کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن آپ نے بات نہیں کی، واپس تشریف لائے، اس صحابی کو کسی نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان دیکھیں، حضور کے پاس نہیں گئے، کندال لی اور جا کر گھر کو گرا دیا، اور پھر حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے مکان گرا دیا۔ کون سا مکان؟ کیسے؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ وہاں سے گزرے تھے اور آپ نے وہ مکان دیکھا جو میں نے پتھروں کا بنایا ہے، آپ کو شاید وہ پسند نہیں آیا، صحابہ نے مجھے بتایا۔ حضور مسکرائے اور اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ قربان ہو جائے میرے ماں باپ،
آپ کی دور اندیشی دیکھیے کہ اگر یہ ریس لگ گئی، اس نے پکا بنایا تو کل دوسرا پکا بنائے گا، پردن تیسرا پکا بنائے گا، ایک ریس لگ جائے گی کہ میں اس سے بڑھوں، میں اس سے بڑھوں، تاکہ ایک سطح پہ سارے رہیں۔ میرے آقا کا اپنا مقام اتنا ایسا تھا کہ دروازے سے گزرتے تو میرے فروخ فرماتے، میں ایک دفعہ گیا تو میں جھک کے گزرا، میرا سر اوپر لگتا تھا، اوپر کی لکڑی کے ساتھ، اور اوپر کیا ہے؟ پتے پڑے ہوئے، گولوں کی، مٹی کے گولوں کا بنا ہوا۔ تو ادھر تو یہ عاشق بنتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو عاشق تو پھر ایک ایک قدم اپنے محبوب کے قدم پہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم زندگی اپنی مرضی کے گزارے ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارے مکانات، ہماری بیاہ، ہماری شادیاں، ہمارے غمیاں، وہ سب اپنی مرضی کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی کے بعد، انہوں نے صدیق اکبر عثمان غنی کے بعد عبد الرحمن مہاجر نے لاکھوں روپے حضور کے قدموں پر نشاور کیا اور حضور کو دعوت دی۔ جب ملے تو حضور نے پوچھا، عبد الرحمن تو نے مجھے دعوت نہیں دی، شادی کر لی ہے؟ کوئی ناراضگی سے نہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، میں اس لیے کہ آپ کو زحمت ہو، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، آپ کو میں نے تکلیف دی تھی، اور ہم نے شادی کو کیا بنا دیا، اور لوگوں کو اٹھے کرتے کرتے سینکڑوں ہزاروں، اور جناب ادھار بھی لے رہے ہیں، سدھار بھی لے رہے ہیں، یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا، ساتھ ساتھ کھانے، اس سے بڑھنا، اس نے 4 دیے 5 دوں گا، اس نے 5 دیے میں 6 کھانے دوں گا۔ یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن یہ میرا مال نہیں ہے، یہ خدا کا مال ہے۔ رب پوچھے گا کیسے خرچ کیا ہے۔ بات امانت کی ہو رہی تھی، ایک امانت داری جانت اور عہد پورا کرنا، کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک امانت، اور امانت بتا دیا کہ یہ ہمارا پورا جسم، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا گھر، یہ سب امانت ہے، ہم نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارا کرنا ہے، آگے بڑھے پکڑے جائیں گے۔ اور پھر امانت، اگر کوئی مال آپ کے پاس 1000 لاکھ 2 لاکھ روپے رکھوا دیا، جب آئے تو فوراً خوشی کے ساتھ اٹھا کر دے دیں، یہ آپ کی امانت ہے۔ اور وعدہ کرو تو پورا کرو، میں تو پہلے سوچ لو کہ میں کون سا وعدہ کرنے لگا ہوں، اس کے باوجود آپ وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دو، کیونکہ آپ تو اس کا سچے ہیں، وعدہ سچا کرو، جھوٹا نہیں، فرار نہیں کہ نہیں میں فلاں دن آؤں گا آپ کے پاس، میں آپ کی رقم فلاں دن دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں پھر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ کہہ دو، تاکہ آپ اس پر پورے اتر سکیں۔ اگر بالفرض کوئی شرعی عذر تھا اور آپ پورا نہ کر سکے تو پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے بندے کی مجبوری کو۔ اور اس کے بعد والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ 7ویں ہے۔ نماز کا پہلے بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن شروع میں بھی نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر، اور بیچ میں 5 باتیں، 5 باتیں بیچ میں۔ پہلی نماز میں خشوع، اور آخری 7ویں بات نماز کی حفاظت۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز کی حفاظت کر لی، اس کے لیے نماز نور ہوگی، برہان ہوگی، اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات کا ذریعہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اگر عہدیدار ہے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروباری ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ کاروباری تھا۔ اور اگر کوئی ملازم ہے تو حامان کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کا ملازم تھا، وزیر تھا۔ یہ چاروں کیٹیگریز ہیں دنیا کے اندر۔ تو فرمایا کسی بھی وجہ سے جس نے نماز چھوڑی، اگر دولت کی وجہ سے چھوڑی تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، عہدے کی وجہ سے چھوڑی، منصب کی وجہ سے چھوڑی تو فرعون کے ساتھ ہوگا، تجارت کی وجہ سے چھوڑی ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور اگر ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حفاظت
یوں ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے تو پھر یاد ہو دوسری نماز کہاں آئے گی، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، میری نماز نہ جانے پائے، میری جو ہے جماعت سے نماز نہ رہ جائے، میری نماز کو قضا نہ ہو جائے۔ پھر توجہ اللہ، اپنے پاؤں کو دیکھنا، اپنے سجدے والی جگہ کو قیام کی حالت میں دیکھنا، رکوع میں ہے تو اپنے پاؤں کے پنجے کو دیکھنا، انگوٹھے کو بالخطوط، بیٹھے ہوئی ہیں تو گود میں دیکھنا، سجدے میں ہے تو یہاں پیشانی لگا رہے ہیں اس مقام کو، اور پھر ذہن ہر وقت خدا کی طرف ہے، رب کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے کہ کل میں نے قبر میں جانا ہے، منو مٹی کے اندر رہنا ہے، ذرا کیا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی، دوبارہ رپیٹ کر دوں یا کسی کو یاد ہے نہیں ہے ذرا سن لیں۔ سب سے پہلی بات کیا؟ نماز میں خشوع اختیار کرنا، عاجزی، توجہ اللہ نماز کے اندر۔ نمبر 2، لا یعنی فضول گفتگو چھوڑ دیں، صرف گفتگو نہیں، کوئی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کو ترک کر دیں۔ اور نمبر 3، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لینا، دل کو بھی دیکھتے رہنا کہ یہ دل اس کی طرف رب کی توجہ ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے کیا بھرا ہوا ہے، بغض، حسد، کینہ، کل رب کو کیا جواب دوں؟ میرا رب اب بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، میں مختصر بیان کروں گا۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور نے 3 دفعہ کہا، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر پہنچ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں تیرا مہمان، 3 دن رہے۔ گئے کیوں تھے؟ کہ حضور نے 3 دفعہ ان کی جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ مسجد میں بیٹھے تھے، حضور فرمایا جو شخص ابھی تھوڑی دیر میں اندر آئے گا، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ اوپر سے وہ صحابی آتے، وہ دیہات میں رہتے تھے، مدینے کے تھوڑا دور، کبھی کبھی حضور کے پاس آتے تھے۔ 3 موقع پر فرمایا جنتی جنتی جنتی۔ عبداللہ ابن عمر عمل دیکھنے گئے کہ کرتا کیا ہے۔ ہم ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنے کا جنہوں نے جو ہے پروگرام بنایا تھا، لیکن حضور نے منع کر دیا، فرمایا زیادہ سے زیادہ 1 دن چھوڑ کے رکھ، روزانہ روزہ رکھنا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ایسا نہ کر۔ پھر 1 دن چھوڑ کے رکھتے تھے۔ کہنے لگے میں 3 دن وہاں رہا، میں ساری رات جاگتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کب اٹھے گا، کتنے تہجد پڑھے گا، کتنا قرآن پڑھے گا، کتنا استغفار کرے گا، کتنا رب کی بارگاہ میں روئے گا۔ اشراق چاش کہتے ہیں میں 3 دن رہا، فرض نماز پوری ہے، واجب اور سنت پوری ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں، نہ روزہ، نہ صدقہ کیا ہے، نہ اشراق، نہ چاش، نہ عوابین۔ ہاں نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وہ ساری رات سوتا تھا، عشاء کے بعد سوتا، فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتا۔ میں نے کہا یہ تو عام آدمی ہے۔ اچھا بھائی السلام علیکم، 3 دن ہو گئے، آیا کیوں تھا عبداللہ؟ سچ بتا دوں تیرے بارے حضور یہ فرمایا کرتے تھے۔ مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے عبداللہ افسوس کہ تو نے وہ بات دیکھی نہیں ہے مجھے، شاید میرا گمان ہے کہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں، شاید اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو وہ پسند ہو۔ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض، حسد اور کینہ نہیں ہے۔ میں رات کو سوتا ہوں تو کہہ کے سوتا ہوں کہ اللہ جس نے بھی مجھ سے دشمنی کی، میرا بہتان باندھا، مجھے غیبت کی، مجھے گالی دی، تیری خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو مجھ کو معاف کر دینا، بس یہ میرا عمل ہے۔ آپ نے گلے لگا لیا، فرمایا یہی تو وہ عمل ہے۔ حضور نے فرمایا تھا من احیا سنتی، ہاں انس بیٹا صبح بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، شام بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ اب اس میں ساری باتیں آ گئی۔ کینہ تو چھوٹی بات ہے، پاس سے گزر جانا سلام نہ کرنا، وہ یہ تو فلانا ہے، اس سے میری بات نہیں، یہ کینہ ہے۔
پھر بغض، پھر حسد، دشمنی. یہ تو بڑی بات ہے. کینہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے مومن کے بارے میں. اے انس بیٹا صبح بھی دیکھ لے، شام کو بھی دیکھ لے. یہ میری وہ سنت ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں. دل کو صاف کرنا. ہم جسم کو تو خوب صاف کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میت اٹھائی جاتی ہے تو قبر میں جانے تک اس پر 70 سوال ہوتے ہیں نا، 360 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے بندے تو نے ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنوارا، آئینے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اپنا بدن، اپنے کپڑے، لیکن یہ بتا میں رب کی خاطر کبھی اپنے دل کو بھی سنوارا تھا؟ دل کے بغض بھی ختم کیے تھے، حسد بھی ختم کیے تھے، نفرتیں بھی مٹائی تھی، محبت کا پیکر بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ اللہ جب یہ پوچھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ 7 کام بندہ کر لے، یہ 7 کام کر لے، بدکاری سے بھی بچ جائے سوائے اپنی عورت کے، امانت دار بھی ہو، وعدہ بھی پورا کرنے والا ہو، نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. رب کہہ رہا ہے یہ جنت الفردوس کے وارث ہے اگر یہ 7 کام کریں. اللہ اکبر. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. سودا مہنگا نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت، قوت، استطاعت، توفیق سے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا. یہ جو ہم کر سکتے ہیں سارے کام ہو جو حضور نے کیے، صحابہ نے کیے. مشکل شیطان ہمارے لیے بنا دیتا ہے، یہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا، سچ بولے گا تو کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ ہے، بکواس ہے، دھوکہ ہے. جی کاروبار ہو نہیں سکتا ہے سچ کے، اگر سچ بولیں گے جھوٹ سے کاروبار چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بس وہ بات سن لی، اس پہ دنیا صبح سے لے کر شام تک لگی ہوئی، جھوٹی قسمیں، فراڈ، دھوکے، ملاوٹیں، کم تولنا، کم ناپنا. آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا، میں جنت بات کر رہا ہوں جیسے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں دنیا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق رضا عطا فرمائے کہ ہم یہ 7 کام کر لیں. بس یہ قرآن حکیم فرقان عظیم بہت بڑی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں اس طرح کی جو باتیں ہیں جو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کیا کروں تاکہ ہماری یہ زندگی سنور جائے اور وہ زندگی بھی سنور جائے. اصل وہ ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے دل کے اندر سے حب دنیا نکل گئی. ورنہ آج وہ دور ہے، حضور نے فرمایا تھا میں وقت دیکھ رہا ہوں کہ غیر مسلم اقوام آپس میں یوں مل کے بیٹھیں گے جیسے تم دسترخوان میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بیٹھتے ہو. یا رسول اللہ، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے کہ غیر مسلم ہمارے خلاف گویا منصوبہ بندی کریں گے. دسترخوان پہ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں ایسے تمہارے خلاف مل کے بیٹھیں گے. تمہارے خلاف آج سارا عالم کفر مسلمانوں کے خلاف لگا ہوا ہے اور ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ کرے کہ ہمارے حالات سمجھ جائیں. یہ ان کے سارے پروگرام ہیں، آج سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم کثیر ہوگے، بہت زیادہ ہوگے. یا رسول اللہ پھر کفار کو یہ طاقت کیوں ہوگی؟ آج تو ہم 360 جو ہے وہ ہزاروں پر غالب ہے. بدر میں کتنے تھے؟ ادھر ہزاروں اور ادھر 360، 313. حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وان بیٹھ جائے گا. اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں گویا وان بیٹھ جائے گا. واؤ ہاں نون. یا رسول اللہ یہ وان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں حب دنیا رگ بس جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. ارے مومن تو موت کی تمنا دل میں رکھتا ہے کہ موت آئے گی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی،
اور رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ میرے بندے نے سچ کہا. جب قبر کے سوالات کے جواب بندہ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا. مرنے کے بعد تو رب سے ملاقات، مصطفیٰ سے ملاقات. حضور نے فرمایا موت تو مومن کا تحفہ ہے. تحفہ کون قبول نہیں کرتا؟ لیکن ہمارے عمل سامنے آتے ہیں. جب موت کا خیال آتا ہے تو عمل سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ.